أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودیوں کے تذکرے کے ذیل میں کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو جو ہے اپنی بڑے پاکی اور اپنی صفائی بیان کرتے ہیں، بلکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہیں جو اللہ جس کو چاہتے ہیں پاک صاف کرتے ہیں، اور کسی پر بھی اللہ کے دربار میں اللہ کے یہاں کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ فتیل کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے بیچ میں جو ایک دھاری بنی ہوئی رہتی ہے اس کو فتیل کہتے ہیں۔ یعنی حقیر چیز کی مثال دینے کے لیے جو ہے کبھی اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح سے ایک اور لفظ قرآن مجید میں آیا نقیر، جو کھجور کی گٹھلی کے پیچھے جو ہے ایک نقطہ بنا ہوا رہتا ہے اس کو نقیر کہتے ہیں، اور ایک قطمیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے اوپر کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ یہ تینوں مثالیں قرآن مجید میں دی گئی، یعنی حقیر چیز کے لیے اور معمولی سے معمولی چیز کے لیے جو ہے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے فتیل کے برابر، یعنی کھجور کی گٹھلی کے بیچ میں جو دھاری بنی ہوئی ہے اس کے برابر بھی جو ہے اللہ ظلم نہیں کرتا، یعنی کسی حقیر معمولی سے معمولی ظلم بھی اللہ کے دربار میں نہیں ہوتا۔ تو یہ یہودی لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ پر اپنے آپ کو اور اپنی صفائی جو ہے بہت زیادہ بیان کرتے تھے، اپنے بارے میں کبھی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یا پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے تھے، اللہ کی جو ہے آیتوں کو بدلتے تھے، ان کے پاس جو کتاب آسمانی موجود تھی اس میں ہیرا پھیری کرتے تھے، دھوکہ، یہ خیانتیں نبیوں کے ساتھ، اللہ کے دین کی تعلیمات کے ساتھ، یہ سب کچھ ہمیشہ جو ہے ان کا رویہ رہا۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھی اس کو انہوں نے چھپایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ان کی کتاب میں بتایا گیا تھا اس کو جو ہے انہوں نے چھپایا۔ تو یہ ساری خیانتوں کے بعد بھی یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے ہاں جو ہے چہیتے ہیں، اللہ کے ہاں ہماری معافی ہے، ہم جو صبح کرتے ہیں شام تک اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، ہم شام کو اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں صبح اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی ساری گناہ، ساری خیانتیں کرنے کے باوجود اللہ پر جو ہے وہ اللہ پر یہ امید رکھتے تھے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے ہاں یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ کی نظر میں گرتا ہے اور اللہ کے عذاب اور اللہ کے پکڑ کا جو ہے وہ مستحق بنتا ہے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو، غور کرو، یہ لوگ کیسے اللہ پر جھوٹی باتیں جو ہیں مانتے ہیں، اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں، اپنی طرف سے گڑھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے۔ وَكَفَى بِهِ اسم مبینہ، جھوٹ بولنا جو ہے یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ آدمی کو گنہگار ہونے کے لیے، اللہ کی نظر میں گرنے کے لیے، اللہ کے عذاب کا مستحق بننے کے لیے جھوٹ ہی گناہ جو ہے وہ کافی ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن کو کتاب میں سے حصہ ملا، یعنی یہود و نصارہ، یہ لوگ وہ ہیں کہ یعنی جبت پر ایمان لاتے ہیں، جبت پر جو ہے یقین رکھتے ہیں۔ جبت کا مطلب کیا ہے؟ جادو، اور اسی طرح سے جو ہے بدشگونی اور اس طرح کی جو غلط چیزیں ہیں جس کو اسلام نے جو بالکل یعنی جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ ان چیزوں پر جو ہے یقین رکھتے ہیں۔
اور وہ طاغوت اور اللہ کے علاوہ جن کی پوجا کی جائے، جن کو جو ہے معبود کا درجہ دیا ہے، اس پر یہ لوگ یقین رکھتے ہیں، جادو پر یقین رکھتے ہیں، بدشگونی پر یقین رکھتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے اور بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو اسلام نے جو ہے بالکل منع کیا، جس کی وجہ سے انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے، اور ان چیزوں سے جو ہے شریعت نے روکا ہے، اس پر یہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ، حالانکہ یہ لوگ آسمانی تعلیمات رکھنے والے ہیں، ان کے پاس آسمانی کتاب موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان ساری چیزوں میں جو ہے انہوں نے ان ساری چیزوں کو دین میں شامل کر لیا، یا پھر جو ہے اس پر جو ہے وہ لوگ بھروسہ کرنے لگے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا ہے، جو صریح اللہ کے ساتھ جو ہے اللہ کو ایک نہیں مانتے، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان سے زیادہ بہتر ہیں جو لوگ ایمان لائے ہیں۔ یعنی یہودیوں کے پاس کافر لوگ مشرکین آتے تھے اور مسلمانوں کے بارے میں پوچھتے تھے، چونکہ ان کے پاس آسمانی کتاب موجود تھی اور آسمانی مذہب کے ماننے والے لوگ تھے یہودی اس زمانے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو ان کے پاس جو ہے مشرک لوگ بیچارے، ان کے پاس تو کوئی جو ہے آسمانی کتاب نہیں، ان کے پاس کوئی ٹھوس جو ہے ان کے دین کی بنیاد نہیں، تو وہ خود بھی سمجھتے تھے کہ یہ لوگ یہودی چونکہ ان کے پاس آسمانی کتاب ہے اور یہ جو ہے شریعت رکھنے والے، دین کو جو ہے سمجھنے والے لوگ ہیں، تو ان کے پاس پوچھنے کے لیے آتے تھے کہ یہ مسلمان کیسے لوگ ہیں، یہ لوگ جو ہیں یعنی جس بات کی دعوت دے رہے ہیں وہ کس حد تک صحیح ہو سکتی ہے ان کی باتیں، تو یہ پوچھنے کے لیے آتے تھے، تو کہتے تھے ارے تم لوگ تو ان سے زیادہ اچھے ہو، تم لوگ یعنی مشرکوں کو کہتے تھے کہ تم ان سے زیادہ اچھے ہو، ان سے زیادہ جو ہے صحیح دین پر تم لوگ عمل کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کے پاس آسمانی تعلیمات موجود ہیں، اللہ کی کتاب موجود ہے، جن کو اللہ کی کتاب دی گئی۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین لعنهم اللہ، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اللہ کے غضب کے جو ہے مستحق ہیں، اللہ کا غصہ ان پر اترا۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، جن پر اللہ لعنت کرے ان کو جو ہے ان کا کوئی مددگار آپ کو نہیں ملے گا، ان کے اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ جو اللہ کی لعنت کے مستحق ہو جائیں تو پھر ان کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آیتوں سے صحیح سبق لینے والا بنائے۔